بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غریب کی مدد کرنا اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے، اور ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے کمزور انسانوں کی مدد کرے، کیونکہ یہ ایک انسانی جذبہ ہے جس کے تحت ہر کوئی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور دوسرا ہمارے معاشرے میں ایک توازن پیدا ہوگا کہ یعنی کہ غریب تک بھی اسی طرح کے وسائل پہنچیں گے۔ ہر انسان سوچ رہا ہوتا ہے، یہ ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ یہ انسان جذبات رکھتا ہوتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ ہر کسی تک جو بھی ضرورت مند نظر آئے اس کی مدد کی جائے۔ لیکن دوسری طرف بدقسمتی سے ہمارے وطن کے اندر جس طرح سے مختلف قسم کے مافیاز کام کر رہے ہیں، ہر شعبے کو ایک مافیا بنا دیا گیا ہے، اسی طرح سے بھیک مانگنے کا جو شعبہ ہے اس کو بھی باقاعدہ جو ہے وہ ایک مافیا کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ظفر عباس جے ڈی سی کے سربراہ کے مطابق تقریباً ایک ماہ رمضان کے اندر یہ مافیا صرف کراچی سے 37 سے 38 ارب روپے جو ہے وہ کما کے لے کے جاتا ہے۔ ایک عام فقیر 7-8 ہزار روپے روزانہ، 10,000 روپے روزانہ کما رہا ہوتا ہے۔ اس کا ہی کام ہے، یعنی کہ نہ تو اس کی کوئی جسمانی معذوری ہے کسی طرح کی، نہ وہ بیمار ہے، نہ اس کو جو ہے وہ کسی قسم کی بھیک دی جا سکتی ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے بھیک مانگنے کو ایک باقاعدہ پروفیشن سمجھتے ہیں۔ ان کی مینٹیلٹی ہے کہ یہ بھیک ہی مانگ سکتے ہیں، اور بھیک چونکہ ایک بہت بڑا ذریعہ آمدن ہے جس سے بہت کم عرصے کے اندر بہت زیادہ پیسے جو ہے وہ کمائے جا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ لوگ بھی کہ جن کا دل نہیں کرتا تھا وہ بھی اب اس پروفیشن کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگرچہ کراچی کے اندر ماہ رمضان کے اندر اور اس طرح کے جو ایام ہیں ان میں باہر سے بہت زیادہ تعداد کراچی میں آتی ہے، لیکن صرف اور صرف باہر سے آنے والوں کی تعداد نہیں ہے، بلکہ کراچی کے گرد و نواح میں کچی آبادیاں اتنی موجود ہیں کہ جن کے اندر فقراء موجود ہیں، اور جن کا کام ہی یہی ہے، پیشہ ہی یہی ہے کہ وہ بھیک مانگتے ہیں۔ ان کے خلاف بھی کوئی جو ہے وہ ایکشن لیا جانا چاہیے۔ ظفر عباس کی ماشاءاللہ بہت بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے یہ ہمت کی ہے اور دنیا کو ایک شعور دیا ہے۔ آج ہمارا نوجوان یہ سمجھ چکا ہے کہ یہ بیکاری طبقہ جو ہے یہ ایک مافیا ہے، اور ان کا کام فقط اور فقط لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کر کے ان سے پیسے بٹورنا ہے، ورنہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کسی طرح کی سپورٹ دی جا سکے۔ لیکن دوسری طرف جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے سب سے پہلی جو کاوش ہونی چاہیے وہ ہماری شہری حکومت کی طرف سے ہونی چاہیے۔ اس جو کراچی کے جو ناظم ہیں، کراچی کی جو باقی جو ایم این ایز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، ان کی طرف سے کون سی ایسی کاوش کی گئی ہے، کراچی کے جو ڈی سیز ہیں ان کی طرف سے کون سی ایسی کاوش کی گئی ہے جس کی وجہ سے دیکھ سکے انسان کہ یہ ایک جو غیر قانونی دھندا ایک قسم کا بن چکا ہے، جو مافیا بن چکا ہے، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا کوششیں کی ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی۔ ہاں، پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر پولیس کی طرف سے بہت بڑا سٹانس جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور بھکاری افراد کے خلاف، اور ان کو جو ہے مختلف جگہوں سے پکڑ کے جیل میں باقاعدہ بند کیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے تاکہ یہ اس کام سے باز آ جائیں۔ بعض لوگوں کو تو پرماننٹلی تھانوں میں رکھا جاتا ہے اور جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، کچھ کو پھر تھوڑے عرصے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن باہر کے یہ سلسلہ اس طرح سے تھمنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پیچھے بہت بڑا مافیا موجود ہوتا ہے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب تک حکومت پاکستان خود اس حوالے سے کوئی بڑا کردار ادا نہیں کرے گی، اور کوئی جو قوانین ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کرائے گی، تب تک مشکل ہے کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کیا جا سکے۔ کیونکہ ابھی جو آواز اٹھنی شروع ہوئی، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ظفر عباس کی طرف سے آواز اٹھنی شروع ہوئی تو ایک مافیا نے باقاعدہ ان کے پیچھے لوگ لگا دیے کہ ان کو ٹریس کریں،
کہ کس طرح سے وہ موو کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی موومنٹ جو ہے وہ CCTV کیمراز کے ذریعے سے ہمیں دکھائی بھی صحیح کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور وہ ان کا کہنا تھا کہ یہ مافیا جو ہے یہ اس طرح مضبوط ہے کہ اگر ان کے خلاف کسی طرح کی بھی آواز اٹھائی جاتی ہے تو اس آواز کو یہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف ایک مافیا کی بات نہیں ہے، پاکستان کے اندر جتنے مافیاز بھی کام کر رہے ہیں ان کی یہی صورتحال ہے کہ جس وقت بھی ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ایسے لوگوں کو اور ان میں جو سیدھا لوگ جو ان کے خلاف جو ہے وہ زیادہ متحرک ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اس وقت جو ہے اسی وجہ سے ظفر عباس کی جان کو بھی ایک خطرہ لاحق ہے، اور وہ لوگ جو اس طرح کی آواز اٹھائیں گے وہ اس خطرے کی زد میں آ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے، ہمارے جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ اور باقی جو عہدیداران ہیں اس معاملے کے حوالے سے بالکل خاموش ہیں، اور کوئی قانون نہ تو موجود ہے اور نہ ہی کسی قانون کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ سندھ حکومت اس کے خلاف جو ہے وہ اقدامات اٹھائے گی اور باقاعدہ کوئی لائحہ عمل تیار کر کے اس طرح کی پالیسی بنائے گی کہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو، ان کے لیے باقاعدہ کوئی سسٹم بنایا جائے کہ جو قابل رہنمائی ہیں ان لوگوں کو پکڑ کے ان کی رہنمائی کی جائے، اور رہنمائی کے قابل نہیں ہیں جو باقاعدہ مافیا کا حصہ بن چکے ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔